بے نقاب۔ تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر ہنستا تو ہوگا آپ کی یزداں کبھی کبھی۔ شاید کچھ یہی حال قیام پاکستان کے لیے دن رات ایک کر دینے والے قائدین کا بھی ہوتا ہوگا، جب وہ عالم ارواح سے پاکستان میں پھیلی بے حیائی اور لاقانونیت کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کے لیے لاکھوں انسانی جانوں کی قربانی دی گئی تھی؟ مجبوری لائی اور کیسے میری رینٹ کا مکان ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، اور میرے ہسبینڈ کی اتنی سیلری ہے، پہلے ان کی جاب ہی نہیں تھی۔ یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہیں محافظ خودی کے، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ یہ پرپیج گلیاں یہ بے خواب بازار، یہ گمنام راہی یہ سکوں کی جھنکار، یہ عصمت کے سودے یہ سودوں پہ تکرار، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ بلاؤ خدا یان دین کو بلاؤ، یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کو لاؤ، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ شاید اپنی مشہور زمانہ نظم لکھتے ہوئے ساحر لدھیانوی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ایک غیر مسلم معاشرے میں پائی جانے والی جس خرابی کو وہ اپنا موضوع قلم بنا رہے ہیں، ایک دن وہی اسلام کے نام پر بنائی جانے والی مملکت میں بھی پروان چڑھے گا۔ مجھے ایک دوست لے کے گئی تھی، بڑی مجبوری میں ہوا تھا، پہلے کا پر جو بھی ہوا تھا، میرے بچے نا بھوکے تک سو گئے تھے، حالت بہت خراب تھی، ہماری ہسبینڈ کی جاب نہیں تھی، اور یعنی سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ہمارے سسرال والے سب نے، میری ساس تک، اور گھر کا بل تھا 80,000 کا ہو گیا تھا، میری نندے سب رہتی تھی، شادی شدہ ہوتی تھی، گھر میں رہتی تھی، پھر وہ سب بل ہم نہیں بھرا، پھر سب چلے گئے اپنے اپنے گھر، سارا بل چھوڑ دیا ہمارے اوپر، سب چلے گئے تھے، پھر میرے سسر نے مکان بھی بیچ دیا، کسی کو شوق تو نہیں آتا ہے اسلام میں، 1-2 سے نہیں بنتی مجھے، وہ اس لیے کہ سارے پیسے تو قدرت لیتی ہے اور لڑکی کو اتنا نہیں دیتی ہے، گانٹ کہاں جانا ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کتنے لڑکیاں ہوتی ہیں؟ کتنی لڑکیاں؟ 3 لڑکیاں ہیں، ایک 2 ہیں۔ عصمت فروشی ایک ایسا سنگین اور مضمون جرم جس کی بنیاد مذہبی اور معاشرتی اخلاقیات کے اصولوں کی لحد پر رکھی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک عصمت فروشی تقریباً ہر دور کا المیہ رہی ہے۔ فرق شاید صرف اتنا ہے کہ اس وقت یہ فعل پوشیدہ طور پر انجام دیا جاتا ہوگا اور آج اس نے ایک غیر اعلانیہ صنعت کی سی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ داتا کی نگری لاہور کا ایک اور تلخ پہلو ہے یہاں کا مشہور بازار حسن، جس کی سیاہی نے اب تک کتنے دامنوں کو داغدار کیا ہے وثوق سے کہنا مشکل ہے۔ تاہم مذہب کے نام پر حاصل کی جانے والی اس مملکت میں اس نوعیت کے قابل اعتراض مقامات کی موجودگی یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مغلیہ دور حکومت سے لے کر آج تک یہ انسانی بازار نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی رونق میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہر جگہ کی ایک شناخت ہوتی ہے اور لاہور کی شناخت ہے اس کا بازار حسن۔ قوانین میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور پبلک کی اویئرنیس ہونی چاہیے، ان کے بھی رائٹس پروٹیکٹ ہوں جو اس کاروبار میں انوالو ہیں، اور ان کو بھی کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے یا مختلف جو NGOs ہیں جو کام کر بھی رہی ہیں، 1-2 NGOs کام بھی کر رہی ہیں اس پہ، اس میں پھر ان خواتین کو جو اس کاروبار میں ہیں ان کو ایڈز کے مختلف بیماریوں کے متعلق بتانا چاہیے کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اور پلس گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ٹو پرووائڈ دیم اپروپریٹ یا واٹ ایور ان کی فیلڈ کے حساب سے، ان کی ایجوکیشن کے حساب سے ان کی جاب کا کچھ بندوبست کیا جائے، کیونکہ موسٹلی آپ دیکھو آج کل پروسٹیوشن میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، خواتین ایسی ہیں جو گریجویٹس ہیں، تو ان کو اگر جاب اپرچونٹی مل رہی ہے اچھی جگہ پہ، عزت کی نوکری مل رہی ہے، وہ پرووائڈ کریں۔ اسلام کے نام پر بننے والی دنیا کی پہلی جمہوریہ پاکستان، جس کی فضائیں کبھی اللہ اکبر کی پراثر صداؤں سے گونجا کرتی تھیں، آج وہی عصمت فروشی کے گھناؤنے جرائم سے کثیف اور آلودہ ہے۔ ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ہمارے اور شہری کے بعد مکان پہ رہتی، فیکٹریاں کے مکان ہیں لوگوں کو دیے، وہ ادھر ہی رہتی، فیکٹری کے اوپر رہتی، کتنی مہینے میں 10 مہینے رہتے ہیں، 12 مہینے 12 میں روک دی، ایک دان بھی منہ پہ نہیں تھا، میں کیا اسے کرتی، زندگی اس نے میری برباد کر دی،
और कहीं शादी भी कर सकती हूँ, क्यों खाऊंगी, पता चल जाता है। بے نقاب